ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ اور یا نبی یا رسول اللہ آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا کہ خدا کون ہے؟ ورنہ کس کو پتا تھا کہ خدا کون ہے؟ حضرات اب اپنے وجود کو ہماتن متوجہ کر کے بیٹھے، کیونکہ اب آرزوئے دل اس بارگاہ پروقار میں عقیدت مندانہ صدا دے رہی ہے، جن کی پرہیزگاری سنت مصطفیٰ کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے، تفسیر و تاریخ کی کتابوں پر جن کی گہری نگاہ رہتی ہے، باریک سے باریک اور دقیق سے دقیق مسائل کو بہت ہی آسانی سے حل فرما لیتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ و مولانا خطیب ذیشان خطیب ہندوستان مولانا قیصر امام صاحب قبلہ ہے، وہ آئے اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے ہو، زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ نہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر کے جواب دینا پڑے گا۔ کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، شرک کی کھیتی چلے گی نعرہ تکبیر سے، اور نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو، ہر گلی کھلتی رہے گی نعرہ تکبیر سے۔ زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرات خاموش ہو جائیے گا، جو حضرات ادھر بیٹھے ہیں دیکھیے پی ایچ پی کا ماحول نہ بنائے، آگے آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، جشن موئے مبارک زندہ باد، جشن موئے مبارک زندہ باد، حضرت علامہ مولانا قیصر امام صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت سخن پیش کر رہا ہوں کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، اور نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی نئی کشتی، نئی آندھی، نئے طوفان پیدا کر، اور مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ سبحان اللہ۔ ممبر نور پر تشریف فرما علماء کرام، بالخصوص پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ و مولانا مفتی انوار اشرف صاحب قبلہ، جو مفسر قرآن بھی ہیں، اور حضرت علامہ و مولانا الحاظ عبد الرحمن صاحب قبلہ، حضرت علامہ و مولانا شمشاد عالم صاحب قبلہ، اور ہمارے بالخصوص مقرر ذیشان حضرت علامہ و مولانا شہباز عالم صاحب قبلہ، اور نقیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا نور افضال صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام و خطبہ اعظام و حفظاء کرام، طالب علم، میری ماں اور بہنوں، استاد، دیگر سادات اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیغمبر، ایک نظر کن سوئے ماں، ایک نظر کن سوئے ماں، اے
اشرف زمانہ زمانہ مدد نما در ہے بستہ راز کلید کرم کشا در ہے بستہ راز کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا پسینہ دارت دشمن ہمیشہ پرغم باد کرتو دوست دارت برائے مصطفیٰ از بحر شبیر کرو میری مدد کرو ہم سب کی مدد مخدوم اشرف جہانگیر اشرف جہانگیر الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له من یضلل فلا ہادی له نشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكتاب العظيم والخطاب القديم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين بعد توحید کے مت والوں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے چاہنے والوں مخدوم اشرف کے ماننے والوں اور حضور علی کے دیوانوں قطب بہار اور بنگال استاذ العلماء کے چہیتوں ایک مرتبہ بآواز بلند سے درود شریف کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا یا رب میرے نصیب پہ چمکتا دکھائی دے یا رب میرے نصیب پہ چمکتا دکھائی دے انہیں امید ہے کہ مہکتا دکھائی دے سجدہ جہاں کروں تو کعبہ دکھائی دے اور سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے اور کیسے جاؤں میں مدینہ کوئی تدبیر بھی ہے کیسے جاؤں میں مدینہ کوئی تدبیر بھی ہے روزہ پاک میری خوابوں کی تعبیر بھی ہے جس نے حضرت کو نہ دیکھا ہو وہ قرآن کو دیکھے اس میں سیرت بھی ہے صورت بھی ہے تعبیر بھی ہے اور شوق سے پھر مجھے اس دنیا سے اٹھایا جائے پہلے 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 سرکار کا دیدار کرایا جائے پہلے سرکار کا دیدار کرایا جائے پہلے موئے مبارک شریف کا دیدار کرایا جائے پہلے حضور غوث پاک کا موئے مبارک شریف کا دیدار کرایا جائے کرایا جائے کرایا جائے ایسے دیوانوں کو نہ پتھر اٹھایا جائے اٹھایا جائے اٹھایا جائے اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمکانے والے چمکانے والے ماضی و مستقبل حال تیرے زیر نگی ماضی و مستقبل حال تیرے زیر نگی وقت قید کی آزاد شریعت تیری تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات عرش تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری ولادت تیری تیری مصطفیٰ کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر آج جو ہم لوگ کر رہے ہیں مصطفیٰ کا ذکر خدا کا شکر ہے یوں تو خالق عالم نے دنیا
دنیا میں بہت سی نعمت عطا فرمائی ہے، مگر تمام میں افضل عید میلاد النبی کا شکر ہے۔ میرے مصطفیٰ پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں میں ممتاز ہے، میرے رسول کے ہاتھ تمام ہاتھوں میں ممتاز ہے، میرے رسول کے پیر تمام پیروں میں ممتاز ہے، میرے رسول کے سر تمام سروں میں ممتاز ہے، میرے رسول کے شہر تمام شہروں میں ممتاز ہے، صدیق اکبر صداقت میں ممتاز ہے، فاروق اعظم عدالت میں ممتاز ہے، غوث اعظم کرامت میں ممتاز ہے، اپنے تو اپنے کافر بھی کفر میں ممتاز ہے۔ فرعون اور نمرود سے پڑھ کر عداوت کی ہے کہ اے سر کاٹنے والے، میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ کنارے ہونے کے بعد بھی معلوم ہو کہ کسی سردار کا سر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دریا کا رخ بدل دینا آسان ہے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینا آسان ہے، مگر بگڑی ہوئی قوم کا دل بدلنا آسان نہیں ہے۔ دوستو، میں صرف حضرت کے کہنے کے مطابق بہت شارٹ کٹ میں لاش والا واقعہ بیان کیا، کیونکہ حضرت کو بیٹھا کے مجھ جیسا ناچیز کا بیان کرنا کوئی مطلب نہیں۔ میں اسی گاؤں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، ہم کو اپنے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم پورے مہاراشٹر، بامبے، دہلی، گجرات، سورت، احمد آباد، پورے ہندوستان میں سفر کرتے ہیں، ہم کو حضرت کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حضرت کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔ یہ جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں حضور انوار اشرف صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، میرے دوستو، یہ چھوٹے موٹے ہستی نہیں ہے۔ آپ ان کو دیکھ کے کیا سمجھ رہے ہو؟ ان کو بلانے کے لیے 6 مہینہ پہلے ڈیٹ لینا پڑتا ہے میرے دوستو۔ یہ جو ہمارے سارے اسلام ہیں، یہ پورے ہندوستان میں، یہاں تک کہ باہر ممالک میں بھی حضرت جاتے ہیں، یہ دونوں حضرت جاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ میں یہ ناچیز بھی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ انوار اشرف صاحب کی ہستی کے بارے میں یہ ناچیز کیا بیان کرے، ان کی اوقات کیا۔ حضرت انوار اشرف ہزاروں کتابیں لکھ چکے ہیں حضور غریب نواز کی شان میں۔ جب غریب نواز کے خلاف کافر لوگ بولنے لگے، ان کے مقابلے میں کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی علماء کھڑے نہیں ہوئے۔ یہی وہ انوار اشرف صاحب قبلہ ہے جنہوں نے 1000 پیج میں یہ کتاب روح الانوار لکھ کر ہم ہندوستانیوں کو عطا کر دیے۔ اور غریب نواز جس برتن سے وضو فرما رہے تھے، چاندی کا برتن تھا، حضرت کو انعام میں پیش کیا گیا۔ یہ انوار اشرف صاحب، انوار اشرف صاحب مفسر قرآن ہے۔ انوار اشرف صاحب قبلہ قرآن شریف کی تفسیر لکھتے ہیں۔ انوار اشرف صاحب جو ہمارے بیچ میں ہے، اور اچھا والی چین پور کے جو ہمارے حضرت ہیں، امام صاحب ہیں، جب انہوں نے بیان کیے تھے جمعہ کے دن، تو میں نے بہت سارے علماء کے پاس، بہت سارے مفتیوں کے پاس یہ فتوے کو بھیجا۔ سب نے کہا 1 ہفتے کے بعد آپ کو جواب ملے گا۔ یہ وہی انوار اشرف صاحب کی بلائے جنہوں نے عشاء کے وقت میں نے فون کیا اور مجھے 10:30 بجے جواب دے دیے۔ یہی وہ انوار اشرف صاحب کی بلائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو ہمارے بیچ میں ہے، ہمارے قریب میں ہے، اور میں نے حضرت سے کہا ہمارے علاقے میں مجھے مبارک شریف کی ضرورت ہے۔ قطب بہار و بنگال استاذ العلماء مفتی نصیر الدین اشرفی کے بارگاہ میں حضرت ہم سے کہا مولانا قیصر امام اشرفی آپ مجھ سے مبارک لے کے جائیے اور آپ
मुफ्ती जुल्फकार साहब के बिला को इनायत कर दीजिए, सिर्फ इसलिए कि आवाम उस मुए मुबारक की जियारत करे और फैज और फैजान हासिल करे। ये वो आप क्या समझ रहे हैं? लाखों रुपया हजरत को इनाम में दिया जाता है इनको बुलाने के लिए। अरे भाई बड़ी मेहनत लगती है हमारे बीच में, आज हजरत आए हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ। ज्यादा बोलना बेहतर नहीं है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियो वातुबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक कुर्सी दे दीजिए हजरत को। जमाने में आए बहुत आने वाले, जमाने में आए बहुत आने वाले, न आया कोई तुझसा ए आने वाले। समझ में बात नहीं आ रही है तो एक मतलब